الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ مزمل کی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اس کو ذوالحجہ کے مہینے میں 1 ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی زکوٰۃ ہے اور یہ عمدہ زکوٰۃ ہے۔ سورہ مزمل ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ قرآن مقدس کی عظیم الشان صورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤں تو اس کی میں سورہ مزمل کی فضیلت بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ جب انسان لالچی ہوتا ہے، جب اس کو فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے اس کام کی طرف۔ تو یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز اذکار کے بارے میں اور ان کے جو ہے قیام اللیل، تہجد کا بیان، ان تمام چیزوں کا جو بیان ہے اس صورت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے شروع میں آیا قم اللیل الا قلیلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب تعالیٰ نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر تہجد فرض کی گئی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نماز جو ہے تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر فرض تھی۔ شروع میں یہ حکم دیا گیا قم اللیل الا قلیلا، پھر اس کے بعد نصفہ او انقص منہ او زد علیہ۔ یہ جو ہے آیت آئی، اس میں جو ہے جب تہجد فرض ہوا تو اس میں یہ تھا کہ رات کا کچھ حصہ زیادہ یا کم، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے اس واجب کو پورا کرنے کے لیے پوری رات جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جو ہے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ واجب رہ نہ جائے اس مقدار کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد جب 1 سال تک یہ عرصہ گزرا تو 1 سال کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی فقرؤ ما تیسر منہ، تو اس کے بعد جو ہے تہجد کی جو ہے وہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ پھر جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، باقی جو ہے امت مسلمہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو ہے تہجد فرض نہیں تھی۔ تو اس کو رات میں عبادت اس کی جو ہے وہ کی جاتی ہے تہجد نماز کی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ روحانیت اور دل جمعی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے، دل جمعی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جو ہے بندہ فارغ ہوتا ہے، تمام چیزوں سے جو ہے فارغ ہونے کے بعد جب اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں دل جمعی اور روحانیت بالخصوص بندے کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صورت کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر جب بھی عشاء کی نماز ہو جاتی، عشاء کی نماز کے بعد آپ روزانہ 40 مرتبہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے اپنے مریدین اور معتقدین کو بھی یہ آپ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ مزمل پڑھا کریں، اور ظاہری اور باطنی کے جو امراض انسان سے وابستہ ہوتے ہیں ان سے جو ہے یہ اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تب جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 117 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے ابتدا میں جو ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے، حصار کا طریقہ ہے، وہ حصار باقاعدہ آپ نے باندھنے کے بعد اس کے بعد اس کو آپ نے چاند دیکھتے ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہم اپنی نگرانی میں انشاءاللہ اس کو کروائیں گے۔
جو بندہ یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کا ایک گروپ بنائیں گے، اور گروپ میں ان تمام لوگوں کو ہم واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں گے، اور باقاعدہ جو ہے اس کو ہم اپنی نگرانی اور اپنی تربیت میں جو ہے یہ اس کا وظیفہ کروائیں گے۔ جو جہاں سے بھی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ہم سے اجازتیں طلب کرتے ہیں اور چلہ کشی کے لیے ہم سے اجازتیں طلب کرتے ہیں، تو ہم نے آج سوچا کہ اس کے متعلق جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور جو سورہ مزمل کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے اس کا باقاعدہ اہتمام کر کے جو ہے تمام لوگوں کو ہم اجازتیں اس کی دیں۔ تو آپ کو واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر پہ جنہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ میں جو ہے وہ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ ان کو گروپ میں شامل کر لیا جائے گا، تو اسی طریقے سے جو ہے پھر مزید آگے رہنمائی آپ لوگ کی اس معاملے میں کی جائے گی۔ کیا کیا چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، کیا لینی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کو اسی واٹس ایپ میں اپنا جو ہے نمبر پہ آپ کو بتا دوں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔